پارہ 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں معرکہ موتا اور جنگ تبوک یہ دو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غزوہ تبوک یہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں آیتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 102 سورہ توبہ پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اور کچھ دوسرے اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیے بذنوبہم اپنی گناہوں کا خلطوا انہوں نے ملا دیے عملاً کچھ عمل صالحاً نیک وآخر اور دوسرے سیئاً برے عسى اللہ امید ہے اللہ ان کی یتوبہ وہ مہربان ہو علیہم ان پر انا بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ندامت، توبہ اور مغفرت کا وعدہ۔ یہ آیت جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کچھ مسلمانوں کا ذکر ہے جو صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے جنگ میں نہیں گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایسے مسلمانوں نے مانا کہ ان سے غلطی ہوئی اور توبہ کی۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ یعنی نیک عمل یہ کہ اس سے پہلے سب جنگوں میں حصہ لیا، برے عمل یہ کہ جنگ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یعنی انہیں امید دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ویسے تو یہ ایک جنرل آیت ہے، یعنی سب کے لیے ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بہت ایمان والے صحابہ تھے، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن انہیں احساس تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آئے تو منافقین جو جنگ پر نہیں گئے تھے انہوں نے آپ سے نہ جانے کے بہانے بنائے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے خود کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے وہ ایسے ہی بندھے رہیں گے، یعنی خود اپنے آپ کو سزا دی۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا اور ان کے جہاد میں شریک نہ ہونے کے قصور کو معاف کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا تھا۔ وہاں ہمیں کچھ ایسے آدمی دکھائی دیے کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت ہی اچھا دکھائی دے رہا تھا ان کے اچھے عمل کی وجہ سے، اور آدھا حصہ بہت ہی بدصورت دکھائی دے رہا تھا کہ دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا،
کی نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ جب غوطہ لگا کر باہر نکلے تو ان کا یہ عیب جاتا رہا، ان کے جسم سب کے سب حسین دکھائی دینے لگے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہاری منزل ہے، اور کہا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، برے عمل بھی ملا رکھے تھے اور خدا کی حدوں سے نکل گئے تھے۔ ابن کثیر میں آیا ہے یہ روایت۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی ملا لیے تھے۔ یہ ایک جنرل آیت بھی ہے اور اس کا پس منظر بھی بتا دیا گیا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں پر امید ہے جب ان کو احساس ہو، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر مہربانی کرتا ہے۔ یہاں یتوبو جو ہے، توبہ جو ہے، ورڈ تابہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب مہربانی ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام غفور اور رحیم بھی آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یتوبو جو اللہ کا نام ہے، تواب، مہربانی، سیم روٹ ورڈز ہیں یہ سب، اس کا مطلب توبہ قبول کرنے کے بھی ہوتا ہے، یعنی مہربان ہوا، توبہ قبول کی، یہ دونوں چیز اللہ تعالیٰ کے لیے آتی ہیں۔